جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا ایک عنوان چل رہا ہے، تو اس عنوان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس جمعہ میں تھوڑا سا اس کو سٹاپ کر دیا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس نے مجھ محمد پر احسانات کیے ہیں، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ جس صحابی رسول نے مجھ پر کسی قسم کا کوئی احسان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ دے چکے ہیں، سوائے ایک ہستی کے۔ ایک شخص ایسا ہے، ایک فرد ایسا ہے، ایک شخصیت ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے احسانات کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرمار کی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا، میں چکا ہی نہیں سکا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب کائنات اس شخصیت کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ وہ کوئی اور شخصیت نہیں، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے احسانات کا بدلہ اللہ جیسے چکائے۔ میں ایک کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کے دن روز محشر جب ہر ایک کا حساب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے، کوئی کسی باب سے داخل ہوگا، کوئی باب الریان سے داخل ہوگا، کوئی نماز کے باب سے، کوئی روزے کے، کوئی کسی باب سے۔ ابو بکر صدیق ایسی شخصیت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے صدا آئے گی ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ یہ رب احسانات کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ 8 دروازوں سے جس شخصیت کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بڑی کھلی زبان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپس میں اختلافات تھے، وہ اختلافات آپ کو پتہ چلے کسی اور کو نہیں۔ اگر اختلافات ہوتے، دشمنیاں ہوتی، اناد ہوتا، کینہ ہوتا، آپس میں حسد ہوتا تو ایک دوسرے کی تعریف نہ کرتے۔ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی شجاعت کی، آپ کی بہادری کی، آپ کی دلیری کی، آپ کی طاقت اور پاور کی ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ جھلکی، وہ بہادری اور دلیری کا جو انداز ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کس نے پیش کیا ہے، جس کو آج دشمن تصور کر کے کہ ان دونوں کی آپس میں دشمنیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، ان دونوں کے آپس میں اختلافات تھے۔ اگر اختلافات ہوتے تو اپنے دور حکومت میں ان کی شجاعت اور بہادری کو کبھی بیان نہ کرتے۔ اٹھائیے مستدرک حاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ حکم لگایا ہے کہ یہ روایت صحیح مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اس روایت کو وہاں نقل نہیں کیا، اور اس قول کی موافقت امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، دور خلافت ہے، ان کی حکومت چل رہی ہے، وہ مومنوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں۔ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگوں تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے
کہ سب سے زیادہ بہادر، دلیر، جری، شجاع کون شخص تھا؟ ایھا الناس من اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر کون شخصیت ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، قلنا انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ سب سے زیادہ جری ہیں، شجاعت والے ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں جری نہیں، میں بہادر اور دلیر نہیں، میں شجاع نہیں۔ اگر شجاع دیکھنا ہے، بہادر دیکھنا ہے، جری شخصیت دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھائیے، ان جیسا بہادر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ یہ توصیف، یہ صفت، یہ خوبی، یہ اچھائی، یہ وصف کون بیان کر رہا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شجاعت کے آج قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ بڑے بہادر، بڑے جری، بڑے شجاع، بڑے دلیر آدمی تھے کہ خیبر کے درے کو اکھاڑ پھینکا، مرحب کو زیر کر دیا، یہ کیا۔ ہاں ہاں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شجاع ہیں، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمغہ، یہ ریوارڈ اگر کسی کو دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ شجاع کوئی شخص ہے تو امت محمد میں اگر کوئی شخص ہے میرے علاوہ مجھ سے بھی زیادہ شجاع، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اپنے اس دعوے کی دلیل دی، اپنے اس دعوے کی دلیل دی کہ میں نے دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ابو بکر ہیں، میں دعوے کی دلیل دینے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں بدر کا وقت ہے، بدر کا معرکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائباں بنایا گیا، کنات تمبو وغیرہ لگائے گئے سائے کے لیے۔ پھر اعلان کیا گیا کون شخص ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا؟ سیدنا علی فرماتے ہیں فما قام علیہ الا ابو بکر، کوئی اس وقت کھڑا نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا، تلوار ہاتھ میں لی۔ بدر کا معرکہ چلتا رہا، ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تلوار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ کوئی دشمن، کوئی مشرک آگے لبکنے کی کوشش کرتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلوار کے ساتھ ڈراتے، ان کو مارنے کا اشارہ کرتے، وہ ڈر کے واپس چلے جاتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے حفاظت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بدر کا معرکہ ختم ہوا، پورے معرکے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص کو بھی بھٹکنے کی اجازت نہیں دی، کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ دیکھ سکے۔ تو یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ دلیری اور یہ دلیرانہ کام کس نے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ وہ جری بھی ہیں، وہ شجاع بھی ہیں، وہ بہادر بھی ہیں، وہ دلیر بھی ہیں، وہ اس امت کے سب سے زیادہ بہادر شخصیت ہے۔ پھر کہنے لگے، ایک اور واقعہ سنانے لگا ہوں۔ آغاز اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول ہم علل اعلان اپنے اسلام کی دعوت دیں، علل اعلان اسلام کی دعوت دیں۔ اٹھائیے مستدرک حاکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ اے ابو بکر تیرا جذبہ بھی ہے، تیری جرت بھی ہے، تیری شجاعت بھی ہے، تیرا جذبہ ہے، تیرا شوق ہے، لیکن ابو بکر ہماری تعداد تھوڑی ہے، اس لیے اپنے اسلام کی دعوت کو
مخفی رکھا جائے، علل اعلان بیان نہ کیا جائے۔ ایک دن برداشت نہیں ہوا، مسلمان لوگوں کو لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ساتھ لیا، چلے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام ویسے بیت الکعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ میں، ابو بکر صدیق بھی آ گئے تو لوگوں کو خطاب کیا، خطبہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایسا خطبہ دیا، خطبہ بڑا عمدہ، توحید پر مبنی، شرکیہ پکار کا رد، توحید پر مبنی خطبہ دیا۔ مشرکین مکہ کو یہ خطبہ ناگوار گزرا، ناگوار گزرا، مارنے کے لیے لپکے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کر دیا، صحابہ کرام پر بھی حملہ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے کہ کوئی شخص آپ کو اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے آپ پر حملہ نہ کر سکے، آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ جتنی بھی یہ غلیظ ہاتھوں سے مار پیٹ کے لیے جتنے بھی وار ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اپنے جسم پر برداشت کیے، نڈھال ہو گئے۔ اٹھائیے مستدرک حاکم، امام حاکم نے نقل کیا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے اپنی گندی جوتی اتاری، گندی غلیظ جوتی اتار کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ماری، آپ کے پیٹ پر ماری، لہولہان ہو گئے، ناک سے خون بہنے لگا، منہ سے خون نکلنے لگا، اور اتنا خون نکلا، اٹھائیے مستدرک حاکم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو علم ہوا کہ ابو بکر صدیق کو مشرکین مکہ مار رہے ہیں، وہاں پہنچے، ان سے چھڑایا، کپڑے میں اٹھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے گئے۔ قبیلے کے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب ہوش آیا، انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ حملہ کیوں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس سوال کا جواب نہیں دیا، الٹا ان پر سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے میرے رسول کا کیا حال ہے؟ اتنی مار، ناک اور منہ سے خون بہ رہا ہے، ہوش آیا، پہلا سوال امام الانبیاء کے متعلق کیا، وہ کیسے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ جب قوم والوں نے یہ بات سنی، غصے ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ اتنی مار کھائی، پھر بھی سوال محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، غصے ہو کر چلے گئے۔ باپ اٹھ کر چلا گیا، اکیلی والدہ بچی، والدہ سے پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ماں ابھی مسلمان نہیں، انہوں نے جواب دیا میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر ان سے کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، ان سے پوچھ کے آؤ۔ یہ ام جمیل کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، فاطمہ بنت خطاب ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہمشیرہ ہیں کہ جو قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، امیر عمر پہنچے تھے، ان کو مارا بھی تھا، اور یہی امیر عمر کے اسلام کی وجہ بنی تھی۔ اس ام جمیل کے پاس جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے کے آؤ۔ ان کی والدہ گئی ام جمیل کے پاس، پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے بارے میں، محمد ابن عبداللہ کے بارے میں، وہ کیسے ہے؟ میرا بیٹا ابو بکر پوچھ رہا ہے۔ ام جمیل نے کہا نہ مجھے آپ کا پتہ ہے، نہ آپ کے بیٹے کا پتہ ہے، نہ محمد ابن عبداللہ کا پتہ ہے۔ پتا تھا کہ یہ ام جمیل کے پاس جو آئی ہیں ابو بکر کی والدہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے منت کی کہ جاؤ میرے بیٹے کو جا کر بتاؤ۔ ام جمیل اپنے گھر سے ابو بکر کے گھر میں آئیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ کی والدہ بیٹھی ہیں، مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہوئی، میں کیسے جواب دوں؟ ابو بکر صدیق قربان چاہیے، کہنے لگے ان کو چھوڑیے، مجھے آپ بتائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟
انہوں نے جواب دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کچھ نہیں ہوا، وہ صحیح سالم ہیں، وہ درست ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، زخموں سے چور ہیں، منہ سے خون ہے، ناک سے خون ہے، اٹھنے کی کوشش کی، ام جمیل سے سہارا لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے آپ علیہ السلام کو صحیح سالم دیکھا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی حالت کیسی ہے؟ اسی آپ کی کیفیت اور حالت کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے سہارا لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں کہ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ اور ایک درخواست ہے اللہ کے رسول، وہ درخواست یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے اللہ میرے والدین کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کر دے۔ امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، آپ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہو گئے۔ زخموں سے چور چور ہیں، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء کی وفات کے بعد ان سب نے اسلام چھوڑ دیا؟ یہ جھوٹ ہے، میں مان نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ پر رکھی ہوئی تھی، وہ آپ کی وفات کے بعد اس اسلام کو کیسے چھوڑ دیتے؟ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا پرندہ ہے۔ اسلام حقیقی مذہب ہے، اور وہ حقیقی مذہب صحابہ کے راہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ صحابہ اسلام پر قائم رہے، آخری دم تک اسلام پر اپنی جانیں قربان کرتے رہے ہیں۔ واپس پلٹیے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خطبہ دے رہے ہیں کہ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا آپ ہیں۔ ان لوگوں کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ میں بہادر ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ بہادر اگر کوئی شخص ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے ناشتکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اس بات پر کہ مومن من آل فرعون خیر ام ابو بکر، آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں؟ فامسک القوم، قوم خاموش ہو گئی۔ جن کو خطاب کر رہے تھے اب وہ قوم خاموش ہو گئی، جواب نہ دے سکی۔ کیسے جواب دے؟ وہ بہتر ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لیوم من ابی بکر خیر من مومن آل فرعون، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک دن اس مومن کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ مومن آل فرعون کی پوری زندگی ایک طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک دن ایک طرف، پھر بھی ابو بکر صدیق کی زندگی کا وہ ایک دن اس میں بھاری ہے۔ پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن آل فرعون کون ہے؟ رجل قتم ایمانہ فسن اللہ علیہ، کہ مومن آل فرعون اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، فرعون سے، فرعونیوں سے، ان کے لشکر سے اسلام چھپایا ہوا تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے وہ لوگ درپائے ہوئے تو اس مومن نے پھر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو کہتا ہے ہمارا، میرا اور آپ کا الہ ایک رب ہے۔
پھر اس نے ظاہر کیا، پہلے اس نے ایمان کو چھپایا، اس کے ایمان کو جس نے چھپایا اور یہی کہا بس اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کے قتل کے در پے ہو جو کہتا ہے میرا بھی آپ کا بھی ایک الہ ہے۔ اللہ نے ایسے مومن کی قرآن میں تعریف کی ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے ایک دن بھی اپنے اسلام کو نہیں چھپایا، ظاہر کر دیا، علن اعلان بیان کیا، مارے کھائیں، پھر بھی اسلام کو نہ چھوڑا۔ وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اسی لیے تو کہا ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک دن مومن آل فرعون کی پوری زندگی پر بھاری ہے۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، نہ اسلام کو چھپایا، نہ ایمان کو چھپایا، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ والدین کی پرواہ کی۔ ان کے بیٹے ایک جنگ میں مسلمان نہیں تھے، جب مسلمان ہوئے والد سے کہہ رہے ہیں ابا جان فلان جنگ میں میرے سامنے میری تلوار کے سامنے آپ کئی بار آئے تھے، میں نے آپ کو والد سمجھ کر معاف کر دیا، ہے قربان جائیے ابو بکر پر۔ انہوں نے جواب دیا اے محمد، اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، محمد کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا، تیری گردن سارتن سے جدا کر دیتا۔ تو نے باپ سمجھ کر معاف کر دیا، میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا۔ آج ٹی وی پر بیٹھ کر، موبائل سکرین پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ جو نیا وتیرہ اور ڈھونگ رچایا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان علی ہیں، ہاں میں مانتا ہوں، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان علی ابن ابی طالب ہے، بڑوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا مردوں میں سے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان کی اولین اسلام کو بھی قبول کیجیے۔ علی ابن ابی طالب بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے بچوں میں پہلے مسلمان ہونے کو ہم مانتے ہیں۔ ابو بکر کے اسلام کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ ایسے اختلافات میں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں، نہ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا نہ آپ سے پوچھا جائے گا، وہ خود ان کا جواب دیں گے۔ اللہ رب کائنات نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان بھی کیا ہے، ان کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ میرے اور آپ کی کیا سر کی دردی ہے، سر میں درد ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوالات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کے بارے میں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔